قافلے میں یہ ایک ہی امام زین العابدین کی ذات تھی جو ظاہراً جن کو مرد کہا جا سکتا ہے، بڑا کہا جا سکتا ہے عمری اعتبار سے، باقی سب بچے ہی تھے وہاں۔ کربلا میں امام باقر بھی تھے، 3 سال کی عمر تھی اس وقت۔ ایک حسن مثنیٰ تھے، 20 سال کی عمر تھی۔ جیسا کہ کل بتایا کہ میدان کربلا میں گش کھا کے لڑتے لڑتے بے ہوش ہو کے گر پڑے تھے، دشمنوں نے مردہ سمجھ کے چھوڑ دیا۔ خیمے جلے، ان کو کوئی مطلق خبر نہیں، بے ہوش پڑے ہوئے ہیں یہ کربلا کی سرزمین پر۔ اور یہاں تک کہ خیمے جب جلنا شروع ہوئے، خواتین اہل بیت اپنی جان کو بچانے کے لیے، اپنی ناموس کو بچانے کے لیے ایک خیمے سے دوسرے خیمے کی طرف بھاگتی تھی، اور جب دوسرے خیمے میں جاتی یہ بدبخت مشالے لے کر اس خیموں میں جاتے اور وہاں بھی آگ لگا دیتے۔ اور بدبختی کا یہ عالم، ایسی بدبختی ان خبیثوں پہ مسلط ہو گئی تھی کہ جس خیمے میں داخل ہوتے اس خیمے کو لوٹنا شروع کر دیتے، جو سامان ہاتھ آتا اس کو لے لیتے۔ عورتوں کے زیورات انہوں نے لوٹنے شروع کیے، گلوں میں ہاتھ ڈال کے گلوں کے ہار کھینچ لیا کرتے تھے، بالیاں کھینچ رہے ہیں، چوڑیاں کھینچ رہے ہیں، کپڑے لے رہے ہیں، کپڑوں کوئی پوٹلیاں جو کپڑے ساتھ میں لائے ہیں ان پہ قبضے کر لے رہے ہیں، کچھ برتن ہیں ان پہ قبضہ، کوئی چیز چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، جا نمازیں تک چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ اس طرح کے ان کے اوپر ظلم و ستم کا ایک غلبہ ان کے اوپر تھا، اور اس طرح کی ایک ان پہ ہوس سوار ہو چکی تھی۔ جناب سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ نے امام کی 6 سال کی بچی، 6 سال عمر تھی جناب سکینہ کی، نام اصل میں عربی نام ہے جو اس کا پروناؤنس ہے وہ سقینہ ہے۔ عربی کا اگر اس کا تلفظ دیکھیں، مخارج دیکھیں تو وہ ہے سقینہ، لیکن وہ سکینہ اتنا مشہور ہو گیا ہے کہ اب وہ سقینہ بولو تو لوگ پھر سمجھ ہی نہیں پاتے، اس لیے مجھے بھی سکینہ بولنا پڑ رہا ہے، ورنہ اصل عربی پروناؤنسیشن جو ہے اس کا وہ نام سکینہ نہیں ہے، وہ ہے سقینہ۔ خیمے میں بابا کے شہادت پر غم منا رہی ہے، رو رہی ہے، اپنے بابا کے سر کو تن سے جدا ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ 6 سال کی بچی پہ کیا گزری ہوں گی، بھائیوں کو قتل ہوتے ہوئے دیکھا ہے، عزیز و اقارب کو قتل ہوتے ہوئے دیکھا ہے، جس سے نسبت ہوئی ہے، جس سے نکاح ہونا طے ہوا ہے، حضرت قاسم کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اور آخر میں اپنے بابا کو، اپنے والد کو دیکھا ہے۔ کیا صدمے کی کیفیت ہوں گی، تصور نہیں کر سکتے ہم۔ اس صدمے میں آپ بیٹھی بھی رو رہی ہے، ایک بدبخت آتا ہے، کان میں بالی دیکھی، سونے کی بالیاں تھی، مانگا نہیں بدبخت نے، ہاتھ بڑھایا اور زور سے بالی پکڑ کے ایسا کھینچا کہ کان چیر گیا اور زخمی ہوا، خون جاری ہوا۔ بچی تڑپ گئی سکینہ، چیخ پڑی، رونے پڑی، چیخ سن کے جناب زینب آئی، دیکھا کہ کم بخت بالی کھینچ چکا ہے، دوسری بالی کو کھینچ رہا ہے، کان زخمی ہو چکے ہیں، خون بہ رہا ہے۔ جناب سکینہ اس کی طرف آئی اور اس کے سینے پہ ایک گھوسا مارا کہ بدبخت شرم تو کر۔ اس عالم میں بھی جملہ جناب سیدہ زینب کو سنے، کہا ہم نبی کے گھرانے والے، سخاوت ہمارے گھر کی وراثت ہے، سخاوت ہمارے گھر کی لونڈی ہے، قسم خدا کی تو مانگ لیتا، ہم اتار کے دے دیتے، کم بخت مانگ لیا ہوتا، کھینچا کیوں کہ کان چیر دیا بچی کے، مانگ لیتا ہم دے دیتے تجھے، نہ نہیں کرتے۔ جب سخت جملے کہے تو یہ بدبخت رونے لگا، بالیوں تو لے لی اس نے، قبضہ کر لیا بالیوں پہ، پھر رو رہا ہے۔ کہا اب روتا کیوں ہے، ظلم تو کر چکا تو۔ کہا رو اس لیے رہا ہوں کہ اے حسین کی بہن مجھے شرم آ رہی ہے، حیا آ رہی ہے کہ میں نے حسین کی ننھی شہزادی کو زخمی کیا، بالیاں چھین لی میں نے اس سے، مجھے اپنے ظلم پر خود رونا آ رہا ہے۔ کہا بدبخت عجیب آدمی ہے، ظلم کرتا ہے روتا بھی ہے، جب تو جانتا ہے کہ یہ ظلم ہے اور تو نبی کے گھر والوں کے ساتھ یہ ظلم کر رہا ہے، میرے نانا کو کیا شکل دکھائیں گا، کس بات پر تو امید کرتا ہے کہ میرے نانا کی شفاعت تجھے ملے گی، رو کیوں رہا ہے پھر جب تو یہ ظلم کر رہا ہے۔ کہا رو تو اس لیے رہا ہوں کہ ظلم کر رہا ہوں، اور رہا کہ اگر میں نے یہ بالیاں نہیں چھینی ہوتی تو کوئی اور آتا اور وہ بالیوں پہ قبضہ کر لیتا، تو یہ موقع اور یہ فائدہ میں کیوں ہاتھ سے جانے دوں، معاذ اللہ۔ جب خیمے جلنا شروع ہوئے، امام زین